اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہم سب کو اب عبداللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ اگر کوئی معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو اس پر حرام کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ وہ لوگ کہ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں، اور جو اگر ابھی تک زیارت کے لیے نہیں جا سکا تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھے۔ زیارت کی نماز پڑھنے کے بعد زیارت وارثہ پڑھے۔ زیارت وارثہ پڑھ کر تھوڑے سے پیسے ایک برتن میں ڈال کر اسے الگ رکھ دے، اور اس کے بعد روزانہ زیارت وارثہ پڑھے اور اس برتن کے اندر روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتا رہے کہ پروردگار میں اس عرضِ معلیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ جہاں پر تیرے محبوب کی قربانی، کہ جس نے اپنی قربانی کو پیش کر کے آج تیری تکبیر کی آوازوں کو بچایا، نماز کو بچایا، آج دنیا میں جتنا تیرا نام ہو رہا ہے یہ وارث آدم ہے، یہ وارث نوح ہے، اور اس برتن کے اندر یا اس جار کے اندر روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالتے جائیے۔ یقین جانیے کہ جب اگلا برس یا اس سے پہلے ہی خدا کچھ ایسا اہتمام کر دے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع میسر آ جائیں گے کہ مولا کی بارگاہ میں زواری نصیب ہو جائے گی، زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اگر کچھ کوشش انسان اس انداز میں کرتا ہے کہ روزانہ زیارت وارثہ کی تلاوت کرے اور خصوصیت کے ساتھ صبح کی نماز کو ادا کرنے کے بعد زیارت وارثہ پڑھے، اور جو بھی ممکن ہو سکے تھوڑے سے پیسوں کو اس جار میں ڈالتا چلا جائے۔ انسان کی نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، خداوند متعال اس کی خواہش کی بنا کے اوپر آسانی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی حج پر جانا چاہتا ہے، اسی طرح سے زیارت مقدسہ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اسے سال میں زیارت نصیب ہو جائے، اسے عمرہ نصیب ہو جائے، اسے حج نصیب ہو جائے۔ یہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے کہ کس انداز میں انسان اپنے خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے کہ کریم تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مالک تیرے محبوب کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مدینہ منورہ جانا چاہتی ہوں۔ وہ سب کچھ تو وہی دیتا ہے۔ کوشش ہماری، دعا ہماری، اور اسے مستجاب کرنا پروردگار کا کام، اور ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جب زیارت نصیب فرمانا تو معرفت کے ساتھ کہ جب میں زیارت پر جاؤں تو اور جب واپس سے آؤں تو میری رفتار، میری گفتار، میری زندگی یکسر بدل چکی ہو، مجھے معرفت حاصل ہو چکی ہو ان ائمہ اطہار کی، ان مقدس مقامات کی کہ جہاں پر تیری محبوب ہستیاں ہیں، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو بندگی کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ کہ حاجت کی نماز پڑھی صبح کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد ایک برتن میں پیسے ڈالتے رہے، نماز کے بعد زیارت وارثہ پڑھی اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اکثر انکساری کے ساتھ وہ کریم انسانوں کے لیے کہ جو اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ایسی دعا کہ جہاں پر اس کے محبوب کی زیارت ہو، جہاں اس کے گھر کی زیارت ہو۔ وہ صاحب قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے مانگنے والا مجھ سے کیا مانگتا ہے، اور جب ایسی چیزوں کی کہ جہاں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ زیارت کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، خدا اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ کر کے دیکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ دعا بھی ایک ایسا وسیلہ ہے جب کوئی ایک دوسرے کو دعا میں یاد کرتا ہے تو اس کی زبان
मासूम हो जाती है। जैसे मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप सबको ज़ियारत हज व ज़ियारत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे भी अता फ़रमाए मार्फत के साथ। खुदावंद मताल कि उसके कब्ज़े कुदरत में हर शय है, बंदा उससे उसकी ज़ात के मुताबिक मांगे। हम छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन अगर हम उसका कुर्ब के तलबगार हैं, उसके भेजे हुए हस्तियों की मार्फत के तलबगार हैं, वही है कि जो मार्फत अता फ़रमाता है। और ये रास्ते, ये सफ़र तो मार्फत के रास्ते हैं, मार्फत का सफ़र है कि जहाँ इस सफ़र के ऊपर जब कोई आज़म सफ़र होता है तो इस सफ़र में खुदावंद मताल शर सद्र अता करता है, वो सीने की कुशादगी कि जिसमें सिर्फ मोहब्बत होती है, जिसमें सिर्फ मवद्दत होती है।